اگر انسان کو اپنے دشمن کا پتہ نہ ہو، اس کی طاقت کا اندازہ نہ ہو، تو وہ نہ دشمن سے بچ سکتا ہے، نہ اس کا صحیح طریقے سے مقابلہ کر سکتا ہے۔ اس کی مثال ایک اللہ پاک نے قرآن مجید میں عطا فرمائی ہے کہ شیطان کے بارے میں، اور شیطان کو اللہ جل مجدہ نے فرمایا یہ ہمارا دشمن ہے، اور بندے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھی چیز نہیں ہے، برا ہے، لیکن جتنی طاقت اس کو اللہ پاک نے دی ہوئی ہے، جب ہم اس کو اس میں سے زیادہ سمجھیں گے کہ اس میں تو بہت زیادہ یہ طاقت آ گئی ہے، تو پھر تو بندہ اس سے مرعوب ہو جائے گا، اس سے جو ہے اثر لے گا اور اس کی بات ماننے کی طرف چلا جائے گا۔ تو اس لیے یہ پتہ ہونا ضروری ہے کہ اس کے پاس کیا طاقت ہے۔ مثلا کئی بندے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شیطان ہم سے زبردستی گناہ کرا رہا ہے، یہ شیطان نے ہم سے کرا دیا، وہ نماز نہیں پڑھنے دے رہا، یہ نہیں کر رہا، اور وہ یہ برے کام ہم سے کرا دیتا ہے۔ تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو شیطان کرا رہا ہے، اور پھر وہ کرتے رہتے ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ جل مجدہ نے قرآن مجید میں یہ خاص طور پر ذکر کیا سورۃ ابراہیم میں کہ شیطان کو قیامت والے دن ایک تقریر، ایک بات کرنے کا اللہ پاک موقع دے گا، اور اللہ پاک نے خود اس کو نقل کیا، فرمایا وقال الشیطان لما قضی الامر، شیطان نے کہا کہ جب فیصلہ ہو چکے گا، یعنی قیامت آ گئی، فیصلہ ہو گیا، جس نے جنت میں جانا ہے جنت کا، جہنم میں جانا ہے جہنم کا، وہ کہے گا ان وعد اللہ حق ووعدتکم فاخلفتکم، تو وہ اپنے پیروکاروں کو، لوگوں کو، جن و انس کو کہے گا کہ اللہ کا جو وعدہ تھا تم نے دیکھ لیا، وہ سچا ہے، اور وہی سچا تھا۔ میں نے جو تمہیں سبز باغ دکھائے، وعدے کیے، اور کچھ نہیں ہوتا، مزے اڑاؤ، جو ایک ہی دفعہ زندگی آنی ہے، یہ وہ سارے جھوٹے تھے۔ لیکن وہ کہے گا وما کان علی علیکم من سلطان، لیکن اس کے ساتھ یہ سن لو کہ مجھے ایسی طاقت نہیں دی گئی تھی کہ میں تمہیں زبردستی گناہوں کی طرف اور غلط کاموں کی طرف لے جاتا، الا ان دعوتکم، ہاں صرف مجھے جو طاقت دی گئی وہ یہ تھی کہ میں تمہیں دعوت یعنی بلا سکتا تھا، اور وسوسہ ڈال سکتا تھا، بتا سکتا تھا، ترغیب دے سکتا تھا، اس سے زیادہ نہیں۔ الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، فیصلہ کرنے کی طاقت وہ تمہارے پاس تھی کہ کرنی ہے کوئی کام یا نہیں کرنا، بات دعوت قبول کرنی ہے یا نہیں۔ تمہیں انبیاء کرام کی بھی دعوت ملی، یعنی لوگوں کو اب مثلا حضور علیہ السلام کا پیغام علماء انبیاء علیہ السلام اپنے اپنے وقت میں دیتے رہے، اب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے تو ان کا پیغام بھی علماء ربانیین کے ذریعے مل رہا ہے، دعوت اللہ کی طرف سے بھی مل رہی ہے۔ تو وہ کہے گا کہ میں نے تمہیں دعوت دی، فاستجبتم لی، قبول تم نے کی، انبیاء کرام کی اللہ کی دعوت تم نے قبول نہیں کی، فلا تلومونی، تو اب مجھے ملامت مت کرو کہ میں ہی مکمل طور پر تمہاری جو ہے برے انجام کا ذمہ دار ہوں، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، تو اپنے آپ کو ہی اس کا مورد الزام ٹھہراؤ، مجرم تم خود ہو اصل، کیونکہ فیصلے کی طاقت جو تھی وہ تم میں تھی۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، آج نہ تم میری مدد کچھ کر سکتے ہو، نہ میں تمہاری کر سکتا ہوں، بلکہ وہ کہے گا کہ میں تو یہی کہتا ہوں کہ تمہارے جیسے ظالموں کو واقعتاً سخت اور دردناک عذاب جو ہے وہ ملنا چاہیے، کہ جو اللہ پاک اپنے خالق کو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر، ان کی دعوت کو چھوڑ کر میری دعوت پہ جو ہے انہوں نے لبیک کہا۔ تو اب اس سے یہ پتہ چل رہا ہے ان آیات سے کہ ٹھیک ہے شیطان کے پاس طاقت ہے وسوسہ ڈالنے کی، خیال ڈالنے کی اور ترغیب دینے کی، لیکن جو ہے وہ کسی سے گناہ وہ کرا نہیں سکتا زبردستی۔ جب ہمیں یہ پتہ چل جائے تو ہم پھر محسوس کرتے ہیں کہ اصل طاقت تو ہمارے پاس ہے فیصلے کی، کرنا نہ کرنا۔ تو اس لیے آج سے میں بھی، آپ بھی یہ سمجھیں کہ شیطان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ زبردستی کسی کے ساتھ کچھ کر لے، گناہ کرا لے، بلکہ وہ ہم نے ہی کرنا ہوتا ہے، یعنی فیصلہ کرنے نہ کرنے کا۔ اسی طرح نیکی کی دعوت بھی ملتی ہے،
وہ بھی ہم نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. اللہ کی طرف سے تو دعوت وہ ملتی رہتی ہے، اور جو ہے شیطان کی طرف سے بھی دعوت جو ہے وہ ملتی ہے. تو درمیان میں ہم ہیں، یعنی فیصلہ کن ہم جو ہے اپنے آزادی اختیار جو اللہ پاک نے دیا ہوا ہے اس سے جو ہے وہ کرتے ہیں. تو جب بندے کو یہ پتہ چل جاتا ہے پھر وہ محسوس کرتا ہے کہ ہاں اصل طاقت تو میرے پاس ہے، جو اللہ نے مجھے قوت ارادی دی ہوئی ہے، میں تو شیطان کو بھی انکار کر سکتا ہوں. یہ جو حریت الاختیار، یعنی انسان کو اختیار کی آزادی دی گئی، یہ اتنی بڑی طاقت ہے کہ بعض دفعہ انسان اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو، لیکن یہ اللہ کے حکم پہ نہیں چل رہا ہوتا، یعنی چاہے تو اللہ کے حکم کے الٹ چل لے. تو شیطان کے کیوں نہیں چل سکتا یہ الٹ؟ بالکل چل سکتا ہے. تو اس لیے بندے کو ہمت کرنی چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کون ذمہ دار ہے. اسی لیے پھر سزا پھر جو ہے وہ بندے کو بھی ملے گی، شیطان کو بھی ملے گی، جو اس نے اپنا رول ادا کیا اس کی، اور جو اصل فیصلہ میں نے آپ نے کیا اس کا بھی جو ہے وہ پورا ہمیں نتیجہ جو ہے بھگتنا پڑے گا. اور اگر اچھی دعوت قبول کی تو اس کا ثواب بھی اور جو ہے اس کا اجر بھی اللہ پاک اپنے فضل سے عطا فرمائے گا.